داد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو۔ اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا۔ وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان سے منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے۔ لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی۔ کہا واللہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی۔ کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ، ابھی تو رائے نہیں دے سکتا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں۔ وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو اس لیے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، سفر میں کیسا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو اپنا سرتاج بنا لیتی ہیں، حضور سے نکاح کر لیتی ہیں، اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مختصر گفتگو ہے اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آئے۔ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا۔ لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ رکھی،
اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے عناوین سامنے رکھتی ہیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکثرت دیکھی ہو، ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ 2 لمحوں کے لیے سوچتا ہے، غور و تأمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے، لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تأمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو ام المومنین نے کہا آپ پریشان نہ ہو، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو حضور کے یہ نمایاں 5 یا 6 وصف انہوں نے بیان کیے، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے ارد گرد کھینچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے، کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، آقا کریم کا اپنا عمل دیکھیے، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا، سل من قطعک وات من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے اگر کوئی 10 قدم پیچھے اٹھے گا تو میں 50 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تو کوئی 10 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا، تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، جو شخص یہ چاہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا، اسلوب دیا، جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا، تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے، اور صوفیاء نے تو زندگی بھر درس یہی دیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے، تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا، لہروں کی زد میں آتا، تو ان کے دل میں ترس جاگا، تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا، پھر تیسری مرتبہ، 6-7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کے خدمت پر معمور مرید تھا پاس کھڑا تھا، حضرت اس نے 7 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں، تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑتا ہوں؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے، تو رشتہ دار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک اعتبار صدقے کا، افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، پھنس گیا،
ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا، آج مصیبت میں آ گیا، اب اس کی آپ مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے۔ تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، راستے کے اندر اذیتیں کھڑی کی تھیں، اوجریاں ڈالی تھی، کیا کیا مصائب نہیں کھڑے کیے تھے، آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے۔ لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اللہ اکبر۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی، یہ وہ بدترین لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت اذیت پہنچائی تھی۔ ان میں ابن خطل تھا، اس کی لونڈیاں جو ہے وہ ارنبا اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے۔ ایک شاعر تھے کعب بن زہیر، تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے کسی کو بھی کعب بن زہیر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے قتل کر دینا ہے، سخت حکم دیا حضور نے۔ اب ابن قتل بھی مارا گیا، کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر کے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کاٹا گیا، اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی، لیکن یہ بھاگ گیا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نظروں سے کب تک بچتا رہے گا، آخر کسی دن تو ان کے ہتھے چڑھے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گی نہیں، چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، کدھر بھاگے گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، کہا کہ تو کسی طرح حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے، مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے۔ آرڈر بہت سخت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں، اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں، اور اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ معاف کر دیں گے۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔